پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن مخالف بھی ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ صبر کی حقیقت تو بس یہ ہے کہ جو ہوا اللہ پاک کی مرضی سے ہوا، اور جو اللہ پاک کی مرضی سے ہو وہ بہترین ہی ہوا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ صبر کرنا انتظار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ انتظار کے وقت اچھا رویہ رکھنے کی صلاحیت ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے اور کبھی کبھی خود سے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔